بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے. پھر ہم بھی یہی ہے کہ تفکر میں ہے، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں. وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں. کیا بات ہے، جسے اہل بیت سے محبت ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، ایسا کوئی گھرانہ ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے. وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہے، سبحان اللہ، سیدہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے. وہ نبی کا گھر ہے. تو اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہے؟ اجازت دیکھیں، مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی، سیدہ طیبہ خاتون جنت. میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے، غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو، بیوی کو مناؤ، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، اس سے پوچھو، یہ اس کا حق ہے. روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں، روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ، آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہو. بیوی کو مناؤ، تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ. اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو. عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں. میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہوا بڑی تیز چلتی ہے، میرے حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چلتی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے تھوڑی سی تنگی پیدا کر دی محفل میں. آپ سے گزارش ہے، یہ برکت والی جگہ، اس کا نام ڈینگر پور ہرگز نہیں ہے، اس کا نام دین نگر پور ہے. اور یہاں اعلی حضرت کے بیٹے کے خلیفہ آرام کر رہے ہیں. یعنی اعلی حضرت کا فیض سرکار غوث العظم کے فیض کے ساتھ ڈینگر پور میں آ گیا ہے. ان کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب. یہ محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک امید تو کرتا ہوں، ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں گزارش ہے کہ آپ لوگ یقین جانیے سمجھدار لوگ ہیں، بات سننے ہی آئے ہوں گے، کرنے نہیں آئے ہوں گے. اعلیٰ حضرت جب محفل کراتے تھے اپنے گھر میں اور جب کوئی میلاد کے بیچ میں بولتا تھا تو آپ فرماتے تھے کیا تمہاری بات حضور کی بات سے زیادہ ضروری ہے؟ تو جب یہاں کا مطلب ہی سننا ہے تو آپ گفتگو نہ کریں. جتنے لوگوں کو یہ یاد ہے کہ ان کو مرنا ہے وہ بیٹھیں، ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے. جو اپنی موت کو بھول جائے اسے کوئی تقریر اثر نہیں کرتی اس پر. یہ جو پیچھے آواز کر رہے ہیں لوگ، ان سے میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے پہ تھوڑی دیر کے لیے موت ٹھیک کر دیں. اپنے یہاں کی یہ علاقہ بڑا مضبوط علاقہ ہے ماشاءاللہ، مراد آباد کا علاقہ، یہ اس طرف کا علاقہ، اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ خوبیاں ہیں ہم لوگوں میں الحمدللہ. تو مگر یہ ایک دو تین خامیاں بھی ہیں جو یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ نظم آپ برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس سے زیادہ پبلک ہوتی ہے مگر کوئی بولتا ہوتا نہیں، کھڑے ہو کے سنتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کو مرنا ہو میری تقریر سنیں. تو پہلا میرا پیغام آپ سے یہی ہے کہ اپنی شکایتیں لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں. یہ جو ادھر ادھر جا کے شکوے کرتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیوں کرتے ہیں؟ سب کو حال نہ بتائیں، حال جب بھی بتانا تو اپنے رب کو بتائیں. اور پریشانی خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جس کو بھی پریشانی دی ہے اس کا مرتبہ بھی ساتھ میں بلند کر دیا ہے. آپ آرام سے بیٹھیں. تو میں عرض کر رہا تھا جن کو مرنا ہے وہ آرام سے بیٹھیں، ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے. اور جو ابھی یہ چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کا منصب کوئی ہو، وہ بیٹھے کہیں ہو، وہ ہوں کوئی بھی ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں اگر وہ موت کو یاد رکھتے ہیں تو انہیں میری ضرور باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور موت کتنی نزدیک ہے. حضرت سیدنا عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور
نے فراغت حاصل کی ہے اور حضور نے وضو بنانا ہے 5-6 قدم دور پانی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے 6-7 قدم دور پانی ہے. آپ نے وہیں پہ مٹی سے تیمم کیا ہے. حضرت عباس عرض کرتے یا رسول اللہ پانی نہ ہو تب تیمم کا حکم آپ فرماتے ہیں. یہ حکمت سمجھ نہیں آئی میرے آقا. سرکار نے فرمایا میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. نہیں حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. بے وضو حضور فرماتے میں حاضر ہونا نہیں چاہتا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. اب وہ جو ٹرین میں بیٹھے تھے کولکتہ سے اڑیسہ جا رہے تھے 1000 لوگ مرے اکثر اس میں نوجوان تھے. اور جب ان کی لاشیں کاٹ کے نکالی گئی اور جب بھوبنیشور ایمس میں ان کی لاشیں پڑی تھی ان کے ماں باپ آئے تلاش کرنے کے لیے تو ان کی لاشوں کی حالت یہ تھی کہ اکثر انہیں پہچان نہیں پائے. ایسے ٹکڑے نکالے گئے تھے ایسے چتھڑے ہو گئے تھے ایسے جسم کے ان کے چتھڑے بکھر گئے تھے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو اپنے بیٹے کی لاش کا تشخص نہیں کر پائے. اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ان میں سے کتنے لڑکے تھے جنہوں نے نیٹ میں گندی تصویریں گندی فلمیں دیکھی تھی اور اچانک جب ایکسیڈنٹ ہوا رات میں اب جب وہ کسی حال میں مر گئے اور قیامت کے دن اگر وہی گندی تصویر دیکھتے میں اٹھے تو پھر کیا ہوگا. ایک انگلش میں ایک فلسفی ہے اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. ادھر جو شور مچ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی ہم کل اللہ کا شکر ہے کہ میں مدینہ شریف میں پرسوں تھا. زور سے بولی نا سبحان اللہ. اب سبحان اللہ والا کہہ نہیں رہے ویسے 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کی. ویسے اور بتاؤں 90 گنا بھی معاف ہو جاتے ہیں. ویسے اور بتاؤں آپ کو ایک نفلی حج کا بھی ثواب حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو ایک نفلی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور سنیں یہ جو لفظ ہے نا یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. اللہ نے انسان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور انسان اپنے دل کو چیک کرے. ذکر اللہ سے اللہ مرتبے بلند کرتا ہے. تو جو آوازیں ہو رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی جگہ. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ پبلک نہیں ہے مگر کم بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں چونکہ میرے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے مہمان شہر کو جناب شبیر برکاتی صاحب کو سنا ہے. چونکہ میں اگر آواز ہوتی رہیں گی تو میں اپنی بات ٹھیک سے کر پاؤں گا. جلدی بولیے کر پاؤں. ہاتھ اٹھا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. آج ماشاءاللہ امام علی مقام کا بھی دن ہے نہیں دن ہے تو میں اسی کی نسبت سے کچھ باتیں کرتا ہوں. تو انگلش میں ایک فلسفی ہے اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. یہ کوئی میں انگلش بول نہیں رہا ہوں مجھ کو پتا ہے کہ جہاں اردو لوگ سمجھتے ہوں وہاں انگلش بولنا حماقت ہے بے وقوفی ہے مگر میں سمجھا اس وجہ سے رہا ہوں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس پر انگریزوں نے ریسرچ کیا کہ یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کیا ہے. جیسے ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو کون کھاتا. 15-20 سال گٹکے کھا کے دیوانیں گندی کرنی ہوتی ہیں اپنے پیسے خراب کر کے اپنا منہ خراب کر کے ایک 20 mg کی آپ گولی کھاتے ہیں آپ کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے 200 mg کی گولی میں اور آپ دن بھر اتنا گٹکا کھا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نہیں اثر ہوتا ہے. ایک دو گٹکا کھانے سے نہیں ہوتا. 20-25 سال لگاتار جب کھاتے ہیں تب منہ سڑتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے منہ میں کیڑے پڑ گئے اور ڈاکٹر صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا. وہ کہتے ہیں اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے یہ گٹکا چھوڑنے کا وقت نہیں. ایک دو سگریٹ پینے سے اگر کسی کو اٹیک آتا تو کون پیتا بھائی. ایک دو ڈرنک کرنے سے انسان کے ایک دم لفظ خراب نہیں ہوتے لمبی ڈرنک کی کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ایک دم کچھ نہیں ہوتا. کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی ایک دم مجاہد ملت بن گیا پیچھے بھائی کرسیاں بچھا دیں آرام سے جلدی سے آپ بچھا دیں
بڑی دشواری ہو رہی ہے، اور آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف. دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں. آصف بھائی کہہ رہے ہیں دو تین شعر پڑھ دوں جیلانی میں پڑھ دوں، آپ کی اجازت ہے؟ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا تھا کہ شاعر آئے تھے تو میں تو عام آدمی ہوں، چھوٹا موٹا انسان. آصف بھائی تو سیدوں سے محبت بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے میری تعریف کی ہے. مجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، واللہ واللہ کہہ رہا ہوں. اگر ایسا کوئی مجھے بتا دے کہ میں جنتی ہوں تو میری تو فکر ہی دور ہو جائے. ہاں مجھ کو خبر نہیں، اپنی بات کرتا ہوں، اور میں اپنے علاوہ سارے سنیوں کو جنتی مانتا ہوں. اللہ کا شکر. کیونکہ واصف علی واصف فرماتے ہیں جسے دوسرے مسلمان کی جنت میں شک ہے، اصل میں اس کی خود کی جنت میں شک ہے. تو اس وجہ سے یہ چھوٹی موٹی سوچ نہیں، سوچ بڑی. دو تین شعر پڑھ دوں وہ نعت نہیں پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں، دوسری پڑھ لیتے ہیں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. یہ الحمدللہ پرسوں میں نے مدینے میں پڑھی تھی اور آج جنگرپور میں پڑھ رہا ہوں. زور سے بولے سبحان اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھے راتیں بھی مدینے، پورا آواز آنی چاہیے، زور سے پڑھیں. جن کو اللہ نے زبان دی ہے یہ اس وجہ سے نہیں بیٹھی چوراہے پہ بیٹھ کے گفتگو کرو کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے خراب کیے ہیں؟ بولے نہیں. آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہیں وہ کرو نا. بولے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے اس وجہ سے تم کو پیدا نہیں کیا کہ تم چوراہے پہ بیٹھ کے غیبتیں کرو. اللہ نے تمہیں اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا. زور سے تو بولے ذرا سبحان اللہ. پڑھے ذرا. راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. راتیں آپ مجھے پیسے مت دیجیے، بیٹھ جائیے. پیسے دے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے. پڑھیں. راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی. پورا مجمع ایک ساتھ. راتیں بھی مدینے کی، مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، جینے میں یہ جینا، کیا بات ہے جینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. سبحان اللہ. بینکیں بنائی لوگوں نے، بینکیں نہیں بھر لی، مدینہ نہیں دیکھا. آرات فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. وہ غالب تھا جس نے کہا تھا
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، دردی سے بھر رہا ہے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں؟ بریلی سے آواز آئی، کیا فالتو کی باتیں کرتا ہے؟ یوں کہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو اگر بے خدا تیری گلی سے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ اللہ کا شکر ہے میں اعلیٰ حضرت کو سمجھ کے مانتا ہوں۔ آپ دیکھ لینا مرتے دم تک اعلیٰ حضرت سے الگ نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں سوچ سمجھ کے دیوانہ بنوں۔ یوں ہی دنیا کے لیے کوئی ایک فسانہ نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ ایسا نہیں کہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے ذرا۔ راتیں بھی مدینے کی، آخری شعر پڑھ کے کلوز کرتا ہوں۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں اور جو اس نعت کے خالق ہیں، اس نعت کو لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، ان کا مزار بقی شریف میں، یعنی وہ لاسٹ بار گئے تو مدینے میں حضور نے روک لیا۔ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں۔ اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کچھ کوئی ایک دم انجینئر، ایک دم ڈاکٹر، ایک دم کوئی حافظ قرآن، بلکہ جب وہ بچہ اپنے گھر سے جاتا ہے نا، چھوٹا بچہ 8 سال کا 9 سال کا، اور جب وہ اپنے گھر سے جاتا ہے اور وہ جب مدرسے میں رہتا ہے اور جب وہ ماں باپ کی فرقت گوارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جب وہ مدرسے میں رہ کے باپ کے لیے ماں اس کے لیے قربانی دیتی ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہے، ایک 9 سال کا بچہ بڑی قربانیاں دیتا ہے، تب کہیں جا کے باپ اور ماں کے سر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک برکت والی زبان سے فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا ماں باپ کے، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن۔ ایک عالم یوں ہی نہیں بنتا، پوری عمر اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کوئی کیسے عالم بنا ہے؟ اس کا ایکو کم کرے بھائی، پاک بڑے کا مائک ہے نہیں، آواز کم کرے، اس کا ایکو کم کرے۔ سرسی کے مائک کی بڑی تعریف ہے اور میں بھی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں برائی بھی کرتا ہوں ویسے۔ میری طرف دیکھیں آپ، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ ایک دم کوئی کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ ہلکے ہلکے، ادھر دیکھیں، ہلکے ہلکے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ہوتا ہے اچھا کوئی ایک دم جو ہے نا، وہ ایک دم کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا، بلکہ میاں اس پر ایک زمانے تک نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی، پھر کہیں جا کر کے کوئی مجاہد ملت بنتا ہے۔ ایسے کوئی مجاہد نہیں ملتا، اکیلا ہندوستان کا انسان جا کر کے سعودی حکومت سے ٹکراتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے اگر عشق ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، نہ حسین کا جواب ہے جو کربلا میں تھا، اور نہ اس مجاہد ملت کا جواب ہے جو کہ اڑیسہ کی سرزمین سے گئے تھے اور جا کے عرب میں کہا تھا میں نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ بولو ذرا یار، حکومت پریشر ڈال سکتی ہے مگر ایمان ختم نہیں کر سکتی ہے۔
ایک دم کوئی مجاہد ملت کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم کوئی تاج الشریعہ بن گیا تو یہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا فرق کر رہا ہے، تھوڑا سا اس کو اجلت ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکے سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دم کوئی تاج الشریعہ نہیں بنتا، بلکہ 15 سال لگاتار محنت کری جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے زانو کے سامنے زانو ادب طے کیا جاتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑتی ہے، خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا رہی، جب مفتی اعظم نظر ڈالے تو تاج الشریعہ بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالے تو مفتی اعظم بنتا ہے، اور جب اعلی رسول مہررا سے نظر ڈالے تو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب نظام الدین نظر ڈالے تو میاں میں نظام الدین جب نظر ڈالتے ہیں تو امیر خسرو بنتا ہے، اور جب بابا فرید نظر ڈالتے ہیں تو کوئی علاء الدین جلیری بنتا ہے، کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے، جب نظر ڈالتے ہیں عثمان ہارونی تو کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے، جب نظر پڑتی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تب کوئی عبد القادر بنتا ہے، اور جب نانی خدیجہ ہو، اور جب بابا علی ہو، اور ماں فاطمہ ہو، اور پھر نانا مصطفیٰ ہو تب کوئی حسین بنتا ہے۔ یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، اور حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے۔ حسین بنتے نہیں خدا، جلدی بولو خدا، اس کا ٹیبل بڑا ہے ہلکا سا، خدا حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے۔ اب مجھے بات بتائیں، جس کی ماں ناشتی ہو، جس کا باپ ناشتا ہو، جس کے گھر میں لمبی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے، اب آدمی بڑا وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ ایک سامنے کا میری بیٹی فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی نہیں، یہ بھائی کھلونا واپس لے کے جاؤ، کس کا کھلونا ہے یہ، واپس کرو اس کو، یہ ہٹاؤ بھائی، یا پھر اس کو لے جاؤ، ہٹاؤ اس کو بھائی، آپ اس کو ہٹاؤ، آپ ذرا درود شریف پڑھ لو، ادھر دیکھیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، مسکرا کے بولیں، اب جیسا بات کرے گا ویسی اولاد بنے گی۔ یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنے گے، تو باپ بننا آسان ہے مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے۔ آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ شور مچانا ہے فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، ایک دم کچھ نہیں ہوتا جناب محترم، ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے، ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے۔ بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے یہ پاگل ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوں گے اپائک بچے، بالکل جو ہے وہ لولے بچے، بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے، ہاتھ پیر ان کے خراب، وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے۔ اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا، اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا، اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں۔ 80% بچے یہ وہی ہیں کہ ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا، اس جاہل نے مارا بیوی کو، مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا۔ اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ، اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اب میری توجہ کیجئے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کے کھانے کا اثر ماں کے بچے پر ہوتا ہے، ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے، رونے کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر ہیلدی بچہ چاہتی ہو تو ٹینشن مت رکھنا، زیادہ اچھی غذائیں کھانا، یعنی تم کھانا اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا، اپنے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتی ہو تو پریگنینسی کے موجود دور میں تم زیادہ تر بادام کھانا، اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو وٹامن سی کے لیے سنترا اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا۔ مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ زور سے بولیں، آواز کم کر دیں، زور سے بولیں، یہ بتائیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ یہاں پر پانی پت ہے، پانی پت کرنال
यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे, कहा आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है, बाप निकल गया, जी ये मेरा बेटा है। आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। आपका दिमाग तो ठीक है, ये न सोया है न सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए, गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखे, अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, माँ की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया, पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूंका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में आया ना बच्चा, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान निकला। मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई, रो के बोला माँ अब मरना चाह रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कदा नहीं हुई, माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनना फर्ज। सुभान अल्लाह। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं? उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है। बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना, आला हजरत का महीना, ये बात कह के जा रहा हूं। फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। जी बेशक। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। सुभान अल्लाह। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा पुतों के सामने हाथ, उन्हें जो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उसे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने, मेरी बात याद रखना। और जो बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए, बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तबद्दुल में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब आइए यहाँ पर मैं आपको एक घराना आपके सामने उसका तारुफ कराता हूँ। वो ऐसा घराना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घराना नहीं। क्या बात है, वाह वाह। जिसे अहले बैत से मोहब्बत हो, दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घराना नहीं है, ऐसा कोई घराना नहीं है, ऐसा कोई घराना नहीं है। वो कौन सा घराना है? वो घराना है मियाँ कि जहां पर अली है, सुभान अल्लाह, सैयदा है,
حسن ہے, حسین ہے, زینب ہے. وہ نبی کا گھر ہے. تو اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہے؟ اچھا دیکھیں, مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی, سیدہ طیبہ خاتون جنت. میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے, غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو, بیوی کو مناؤ, کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے, اس سے پوچھو, یہ اس کا حق ہے. روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں, روٹ جاتی ہیں, آپ انہیں مناؤ, آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہو. بیوی کو مناؤ, تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ. اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو, عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں. میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے تھے. اور یہ میاں بیویوں کی ماشاءاللہ کافی پنچایتیں ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے, مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں ہے مگر اوپر ہے. یہ تجربہ ہے, میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا اس میں یہی بات ہے, میاں بیوی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے. جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے, جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں. اچھا ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھاؤ اور کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ غلط کہہ رہی ہو. اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں ہے, قرآن نے منع کیا, میں ان سے اف نہیں کہہ سکتا, تو وہ میری ماں ہے اور بوڑھی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں, تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے, میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لہذا تم ہی صبر کرو. خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی؟ کہنے لگی بچے بڑے بیمار ہیں, آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلاں صاحب کے پاس چلو, فلاں صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے. میں کسی صاحب کا مخالف نہیں, میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلاک کرتا ہوں, مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤ, میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے, انسان اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار, تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے, علی دعا کر رہے ہیں, فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ جب دعا علی کرے جو بلیوں کا سردار ہے, سبحان اللہ, اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, بے شک سبحان اللہ. دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. ہمارے بچوں کو سیدہ عرض کرتی ہیں میرے مالک شفا دے دے. فاطمہ 3 روزے رکھے گی, فاطمہ 3 روزے رکھیں گی, اللہ شفا دے دے, شفا دے دے. اللہ کا فضل ہوا, شفا ہو گئی, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میری بہنوں کو مصلے بچھانا سیکھو, اللہ کے سامنے رونا سیکھو. میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو, تمہارے اشک ادھر ادھر پھینکنے کے لائق نہیں ہے, نالیوں میں جانے والے اشک نہیں ہے. آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے. آنسوؤں کا اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بک جائے گا مگر آنسو کوئی نہیں خریدتا, مگر میرا اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسو خریدتا ہوں, میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں. میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا, دنیا کا. دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رو لیں آپ کی عزت گھٹ جائے گی, مگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی. یاد رکھیں اپنے رب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھیں اور اپنے رب کے سامنے گر گرانا سیکھیں. نبی کی بیٹی نے عرض کی مالک شفا دے دے, میں اپنے بچوں کو میں 3 روزے رکھوں گی. اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی وقت آیا. اچھا سحری کیسے پانی سے کروائی گئی ہے؟ ایسا نہیں, ایسی کوئی سحری نہیں ہے میاں کہ وہ سحری اتنی لمبی کروا دی گئی, اتنا ٹھوس ٹھوس کے کچھ لوگ سحری میں کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ قیامت کے دن ہی کھائیں گے, اس سے پہلے نہیں ملے گا ان کو, اور شام تک ان کو بری ڈکاریں آتی رہتی ہیں. یہ کوئی روزے کا مطلب ہوا؟ روزہ تو جب ہے جب آپ کو بھوک لگے, روزہ تو جب ہے جب آپ کو پیاس لگے. جب آپ کو بھوک لگے گی تبھی تو نبی کی بھوک یاد آئے گی. آپ ایسے کیسے آپ روزے کی روح تک پہنچیں گے؟ مگر میری بات کو غور کیجئے اور توجہ کیجئے میری بات پر, اور دھیان دیجئے میری بات پر, ذرا غور کیجئے. حضرت علی صبح کو اپنے گھر کے روزہ رکھنے کے بعد پانی سے مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج کے بعد دیگرپور سے, تین نگرپور سے کوئی مزدور نکلے اور وہ اپنے گھر سے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے, سر جھکا کے نہ نکلے, شرما کے نہ نکلے, بلکہ سر اٹھا کے نکلے. اور وہ اس وجہ سے کہ مزدوری کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں, یہ علی کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے.
والے لوگ کچھ کم سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر کسی کا چینل بن جاتا تو ایسا نہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. آپ بھی بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, مسکرا کے بولو. میں کیا کر رہا تھا آپ سے, میں کیا کر رہا تھا ذرا غور کریں. میں کیا کر رہا تھا آپ سے ذرا غور کریں. حضرت علی مزدوری کر کے شام کو لے کر کے آئے کچھ جو, اور جو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی, چکی پیسی, کھانا تیار. مگر کھانا تیار ہو گیا. اچھا ذرا غور کریں, اذان کی آواز کا انتظار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی بلکہ پر درد آواز آئی. اور اس آواز میں درد تھا کہ میں مسکین ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کوئی دے سکتی ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا مجھ کو کوئی دے سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے آپ کے دل سے کوئی خالی نہیں جاتا, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. دونوں بچے بولے پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہم بھی اپنے حصے کا دے کے آئیں گے. دونوں بچے دے کر کے آ گئے. اور اس کے بعد پھر دوسرا دن گزرا. پھر علی پورے دن مزدوری, اور عرب کے کتنے خطرناک ٹیمپریچر, کتنے خطرناک تاپمان کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ مزدوری کی ہے. شام کو لوٹے ہیں اور پھر کھانا بنایا سیدہ نے. 2 دن کی روزے دار نبی کی بیٹی نے چکی چلائی, اللہ کے رسول کی بیٹی نے چکی چلائی. 2 دن کی روزہ دار بیٹی نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہوا, آٹا بنا, روٹی بنی. مگر اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے تو, اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں, اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ میرے ماں باپ, میرا باپ مر گیا ہے, میری ماں بھوکی ہے, میں یتیم ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ نبی کی بیٹی نے اٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے دے دیا, حسن نے بھی دے دیا, پورے گھر نے دے دیا. تیسری رات گزری, تیسری سحری پھر پانی سے, اور پانی سے کرنے کے بعد پھر علی تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے. اللہ اکبر. جب نکلے, ایک حدیث الگ سے ضم کرتا ہوں. حدیث یہ ہے, یہ حدیث میں نے 2 سال پہلے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی 21 رمضان کو. آج تک جو پڑھنے کا اثر ہے میرے دل پہ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, اور جب میں اپنے گھر آیا تو میں 15 دن کے بعد لوٹا تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا, دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. سبحان اللہ. کوئی ضرورت نہیں کسی میاں کے تعویذ کی, کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مٹھی میں آ جائے میرا شوہر کوئی میاں تعویذ دے. ایک مٹھی سے جانے والے کام کر رہی ہو میری بہنوں. شوہر جب آئے, منحوس عورتیں ہیں وہ, بدبخت عورتیں ہیں وہ, بدتمیز ہے وہ, جو دوسروں کے لیے تر سکتی ہیں. آدمی آئے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں تعویذ والے گھر بنا دیں گے, گھر بگاڑنا تو تم نے خود شروع کیا. عورت کے میک اپ کا صرف اتنا مطلب ہے, اور میک اپ کا ایک مطلب بھی سمجھا. میک اپ کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں گے تو میں نے جتنی جستنیاں چھانی ہے اس میں ایک ہی ترجمہ آیا. میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے چہرے کی کمی پوری کر رہی ہے, وہ کمپلیٹ حسن والی نہیں ہے. اور یہ صرف میک اپ اسلام میں اتنا تھا کہ جب مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت میک اپ کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے اور اگر مرد اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اگر یہی عورت بدتمیز بے شرم بازاروں میں نکلے, سڑکوں پہ نکلے, تو پھر اس پر لعنت ہے, لعنت ہے, پھر اس پر لعنت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے مسکرا کے, اس کا مطلب اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو. میرا سن لینا, یہ کس کو سمجھانا ہے؟ بیوی سے نہیں, بہنوں سے. اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے. جب شوہر گھر میں آئے مسکرا کے سلام کر دینا. میرا دامن پکڑ لو, اگر وہ گھر برباد ہو جائے اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنتیں ادا ہوگی. جب شوہر آئے تو مسکرا کے, جلدی بولو مسکرا کے, ادھر بولو مسکرا کے, مسکرا کے سلام کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے, سفر سے ہوں. تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دیا. کہتے پانی, میں نے کہا پیاس نہیں, مگر پی لیا پانی. پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے. کہتے وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لائے, نہیں آئی. ذرا غور کریں, دھڑکنیں روک کے سنیں. کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائے, اس کا نہیں آئی. میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کیا. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی.
میں نے کیا ہوا فاطمہ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی، آپ سفر سے آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے۔ یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے کیا، یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس ہے کھانا؟ تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابا نے جو مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا، بیٹھ کے رونے لگا۔ فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا۔ کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں، مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا، مدینے کے باغ میں گیا ایک یہودی کے، میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو۔ اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول نکالو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، تھک کے بیٹھ گیا، پھر حضور یاد آ گئے۔ کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی، کہتے 17 ڈول نکالے، پورے پسینے میں بھیگ گیا۔ شام ہو گئی، کھجوریں ہاتھ میں لی، خود بھوکا تھا، سفر سے لوٹا مگر چک کے بھی نہیں دیکھی۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ نظر لے لیجئے۔ حضور نے دیکھا، کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں، تیری فاطمہ تیرا حسن تیرا حسین بھوکا ہے، اس کو نہیں دے کے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ علی حسن سے زیادہ، علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، میں اپنے علی سے راضی ہوں۔ حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ حضرت علی کہتے جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیتے تھے، بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو، کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی، حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے، حسین نے دیکھا رونے لگے، دونوں بچوں کو پیار کیا۔ سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے، متاع دنیا قلیل، میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے، کس نبی کو بلایا ہے، کس رسول کو بلایا ہے، آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ۔ میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے، جان ایمان سرکار کی محبت ہے۔ تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹے چلا لیتے ہو، تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ ارے کل مرو گے، بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرماؤ گے، حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا مگر میرا قرآن تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا۔ اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں، اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں 30ویں دن گیا اور 30ویں دن کے روزے سے میرے بچے میری بیوی میں بڑی مشکل سے کم آیا۔ فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا، فاطمہ نے کھانا تیار کیا، چکی چلائی، 3 دن کی بھوکی بیٹی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا آواز آنے والی تھی، اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں، میں بڑا بھوکا، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ، تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا۔ حسن کے آگے کا کھانا، علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ آج یہ 30واں دن ہے اہل بیت پر۔ ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو، ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو میرے بھائیوں۔ ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب اذان کے بعد مسجد میں گئے، دونوں بچے بھوک سے کانپتے تھے، دونوں بچے پیلے ہوتے تھے۔ علی کو جب نبی نے دیکھا، دونوں بچوں کو پیار کیا، اپنے نواسوں کو، اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو، تیری بیوی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا غور تو کریں آپ، یہ روزے 3 دن کے تھے، میں نے عرض کیا سیدہ روزے 4 دن کے کیوں نہیں ہیں؟ روزے یہ 3 دن کے کیوں ہیں؟ یہ 2 دن کے کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو مدینے سے آواز آئی، یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں، جو کہ اس کی ماں نے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
زندہ آباد زندہ آباد حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے جلدی بولو خدا بناتا ہے علی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے تھے گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے سمجھ میں آیا جو سمجھ میں آیا وہ کرامت نہیں ہوتی نہیں سمجھ میں آئی نا بیٹھتے بیٹھتے قرآن پورا آپ نے پہلے رکعت پر پاؤں رکھا زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے جب وہ گھر میں آئی چکی چلا رہی تھی میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے ابا کی برکت سے ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں فرمایا میرے سرتاج اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھماتی ہے ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے یہ ایک عاشق رسول کے چہلم کی فاتحہ جیلانی بھائی کے دادا مجھے بتایا حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 2 بار حضور کا دیدار کیا سبحان اللہ کتنی بار بولو 2 بار حضور کا دیدار کیا یہ سب ان کی دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں لیا کرو بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی ادھر دیکھو خالی جلدی بولو خالی اب آتے ہیں امام حسن حسین پر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح ذرا یار بولو افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا 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 اچھا ہر نبی علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خوبصورت اپنے زمانے میں اس کی آواز سب سے خوبصورت یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اس کی آواز جلدی بولو سب سے خوبصورت اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں بولو نہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے اس کے چہرے کا حال کیا ہو اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے ذرا دیکھیں آپ ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں نہ ان کی ناک کا جواب نہ ان کے ہونٹوں کا جواب نہ ان کی آنکھوں کا جواب نہ ان کی پیشانی کا جواب نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب نہ ان کی آواز کا کوئی جواب نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھے دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں یہ حسن یوسف ہے مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں سارے نبی جمع ہیں کہاں پر جمع ہیں سارے نبی جمع ہیں اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں اب نبیوں کا امام گیا ہے حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا زور سے بولو سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی
हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे, क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले। ऐ क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, जोर से बोलो जल्दी, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श से, यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे, वो जिधर देखें, अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती है, जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट दे। अगर मेरा इमाम आता है, और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनते तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई, फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। यहाँ पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर, तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूँ, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान करो सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूँ कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए, हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे, हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ, दोनों बच्चे बाहर आए, फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखरैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आधे से बने हसन, आधे से जो हुसैन करबला में। आप इस वक्त कहाँ हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ जी। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, वो भी यजीद ने आर्मी भेजी, आर्मी 72 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ बोलो? किसी ने कहा मोहनदास करमचंद गांधी साबरमती वालों क्यों जा रहे हो इनके खिलाफ अंग्रेजों के? ये डंडा लेके जा रहे हो, ये चरखा लेके जा रहे हो, ये कपड़े लेके जा रहे हो, कुछ है तुम्हारे पास? ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे, कैसे टकराओगे? तो गांधी ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी, तो फिर जब से मैंने करबला को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने 22,000 का लश्कर जमा किया था उनका नामो निशान मिट गया और 72 के कब्जे अब भी करबला के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान अगर जबरदस्त हो तो अहले बैत के जिक्र में मजा बहुत आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान में अगर किसी ने नकब लगा दिया हो तो वो बात अलग है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन करबला में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बोलो? करबला में जा रहे हैं हुसैन। करबला में चले गए, करबला में जंगें हुई, सारी जंगें बयान करूंगा वक्त हो जाएगा। एक इमाम की शहादत बयान करता हूँ।
حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد بھی تو تھا نا کوئی. جی بے شک. آپ یزید سے اس نفرت کرتے ہو کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے, جی بے شک. اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا. جی بے شک. ٹھیک, اس نے شریعت کو بدلا تھا, بدتمیز تھا, بدترین تھا, سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں, جی بے شک. تو چھپ کے کرتے ہیں, جی بے شک. کھل کے نہیں آتے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. بے شک. یہ تو قحط کا عالم ہے. جی بے شک. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے ہی نہیں. جی کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید, مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں, جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچان, میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھائے, یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے, میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, مگر ان کا نہیں, یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا, جب جنگ شروع ہوئی ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جا رہی, جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں, ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا, کہا میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں, ان کی زلفیں اتنی خوبصورت, ان کا چہرہ میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا, سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے, کہا حسین ابن علی ہے. اچھا, کہا پھر, کہ ان پر بڑا آزمائش ہے اماں, بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ, میں تجھ سے ایک بات پوچھوں, میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا, آج مانگتی ہوں. کہا بول بیٹے. بولو میری ماں. کہا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جبکہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے, میں کیسے شادی رچاؤں. جب اس عورت نے یہ کہا, بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا جب یہ بڑھاپے کا سہارا ہے, کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں, آخرت کا سہارا چاہیے, آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا, وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے, اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی, آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا. اچھا امام گئے ہیں اپنے خیمے میں, سب شہید ہو گئے. آخری اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو, تو ان کا اچھا ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے. اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے. ابا, کہا بیٹے میرے روتے کیوں, شہید روتے نہیں شہادت کے وقت. کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا, بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے, بھائی بیمار ہے. امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے, پریشان نہ ہو. امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے. یہ کہنا کتنا آسان ہے. جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا. مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. کہہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے, طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. امام آئے, آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی, جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دیں.
امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ تو میری امانتوں کا امین ہے، میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیمار تھے، امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے، یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے، مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، امام میرا جا رہا ہے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے، کہتے رونا نہیں۔ امام جا رہے ہیں، سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا، اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں، کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہے سکینہ نے۔ امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا، چلے گئے میدان میں، مگر ایک تیر آ کے لگا، پہلا تیر ہے یہ، کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا، تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی، تیر دور سے مارا بزدل نے، تیر امام کے لگا سینے میں۔ امام واپس گئے، کیا اپنے کہا خیمے میں، کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی، کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی، کہا وہ ٹھیک ہے، مگر میرے آپ بھائی ہو، ساتھ میں ہم مدینے میں پلے، ابا کی گود میں، مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی، میں بہن ہوں آخر۔ آواز نکل گئی، حسین تیرا نام لب پہ آ گیا، فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا۔ مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے، ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی۔ میری بہن نہیں، مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں، مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں، کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں سنو، میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ابھی تو صرف میرے تیر لگائے، میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، میری بہن تجھ کو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میری بہن بالکل نہیں۔ امام چلے گئے امام تو کیا کہہ کے گئے، کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں، ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں، اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن۔ وہ پیچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے، میری بہن تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے۔ امام کربلا میں گئے، اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے، ایک آدمی کے تیر ماریں گے، کہاں لگے گی؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا، سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام، کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا، ماتھے سے نکالتے تھے، ماتھے کے اندر داخل ہو گیا، نکالتے تھے تیر، تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے۔ امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے۔ جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے، جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں ہنگوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے، وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے، کس کا نام لے رہے تھے؟ کہ اپنی بہن زینب کا نہیں، کہ اپنی بی بی شہربانو کا نہیں، کہ اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں، کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں، کہ اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ دار کی۔ امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا۔ امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام۔ دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے۔ میرا امام نیچے گرتے گرتے
کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے، جب لے کے گئے تو سر سجدے میں نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر، اوپر سجدہ سج کیا، اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا، خنجر اوپر چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سجدہ آج تمہاری مسجد خالی ہے، تم مسجدوں میں نہیں جا رہے، امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے، نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے، کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے پوتوں کی، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار، اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ادھر اذان، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے۔ امام نے جب امام کی بہن نے دیکھا فرمایا نماز کی تیاری، عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں، کسی کی ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں۔ امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو، تیاری کیسے کریں گے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیسے کہاں گئی اس قوم سے نمازیں، کہاں گئی وہ عادتیں، برباد ہوتی چلی جا رہی۔ حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے، آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے۔ ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا، تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا۔ میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں، ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے، اللہ اکبر، میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا، حیرت کی، ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے؟ حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں۔ پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے۔ یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوسٹ مارٹم کی، ذرا غور کر لیجئے گا کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، ذرا دیکھنا۔ لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو، پڑے جوان نوجوان اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی، گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت، مگر موت نے آ لیا۔ ہم کہتے تھے توبہ کر لوں گا میاں کر لوں گا، ابھی وقت پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اب کب کرے گا وہ اپنے رب کو ملا دے، مگر نہیں، آج جب لاش گئی ہے وہ کہہ رہا ہے چیرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں، کل آنا، کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں، اس کے سر پہ ٹرک چلا تھا، پوری رات وہیں پہ کھڑے، اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے، تو پہلے تو وہ چیرتے تھے ہتھوڑی سے کلہاڑی سے چیرتے تھے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں اور جسم کو پورا پھوڑ دیتے ہیں، اندر سے اچھے حصے نکالتے ہیں، پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس، جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے، تھوڑی دیر منہ اپنا چھپائے ہوئے کھڑا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو آتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب۔ وہ پوسٹ مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آؤ توبہ کر لو۔ تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے؟ تم نے اٹھتے ہوئے ہنگامے کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان پھٹے گا تب توبہ کرو گے؟ بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ یا تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں، جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں؟ میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں، تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، مگر تم کیسے بن گئے؟ اور دوستوں راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو؟
तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा, तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ बताओ, जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात मेरी ये है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की बुलाता था। इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था। किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। रो क्यों रही है? कहा बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई। कहा फिर डरती किससे? कहा बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फलां गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के रहेंगे। जिनके लिए जी रहे हो वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा मैं करती। ये कह के वो बिलक बिलक के रोई। कर तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले। क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज़ आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है मेरे बंदे बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी कल इसकी कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े।